بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ کرونا وائرس کی وبا تو بہت زیادہ پاکستان میں پھیلنا شروع ہو گئی ہے اور مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس سے ایک تشویش کی لہر ظاہری بات ہے سب میں موجود ہے۔ تو ایک چھوٹی سی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوگی کہ جو سیزن جا رہا ہے وہ سپرنگ سیزن چل رہا ہے، اور یہ پولن الرجی اور استھما کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے کافی ایک نازک سیزن ہوتا ہے یہ، جس میں ان کی سمٹمز جو ہیں وہ ایگراویٹ ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ تو کرونا وائرس کی بھی جو سمٹمز ہیں وہ بھی آلموسٹ وہی ہیں، جیسے نزلہ، کھانسی، زکام وغیرہ وغیرہ، تو نمونیا جیسی شکایت ہو جانا۔ تو ایک پولن الرجی اور دمے کا جو پیشنٹ ہے اس کو کیسے معلوم ہو کہ جو اس کو جو یہ سمٹمز ہو رہی ہیں سپرنگ سیزن کی یا الرجی کی، اسے اس کے اوپر اپنی نارمل روٹین کی میڈیسن لے لینی چاہیے یا اسے کرونا وائرس سمجھ کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں یہ کوشش کی ہے کہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کرونا وائرس جیسی کوئی ڈیزیز ہے یا نہیں، یا آپ کو اپنی نارمل روٹین کی دوائیاں لیتے رہنا چاہیے۔ لیٹس گو اہیڈ ان اور ویڈیو۔ اگر کسی کو کرونا وائرس ہو، خدا نخواستہ، تو اس کی جو علامات، عمومی علامات جو اب تک ڈاکومنٹڈ ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے عام طور پر جو فلو ہے، مطلب کہ ناک سے پانی آنا، لیکن اور ساتھ چھینکیں ہونا، یہ کرونا وائرس کے مریضوں میں پایا گیا ہے۔ لیکن ایک جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ کم شدت کی چھینکیں ہوتی ہیں۔ جیسے پولن الرجی کا جو مریض ہے وہ صبح کے ٹائم فجر سے لے کے اور صبح 9-10 بجے تک جو ہے وہ کافی تیز چھینکیں اس کو آئیں گی اور اس کی آنکھوں اور پانی سے بڑا شدید پانی آئے گا۔ لیکن کرونا وائرس کا جو مریض ہے وہ اتنی زیادہ چھینکیں یا اتنا زیادہ فلو یا رنی نوز نہیں ہوگا، اس کے ناک سے اتنا پانی نہیں آئے گا، لیکن گلا خراب ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں میں گلا خراب ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے کہ گلا بیٹھ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، درد کرتا ہے، تو یہ کرونا وائرس ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے کہ کھانسی، شدید کھانسی، خشک کھانسی اور ساتھ سانس کی تنگی، سینے کی جکڑن، یہ بھی کرونا وائرس کی علامات ہیں۔ تو کس میں گلا خراب ہو جانا اور خشک کھانسی اور سانس کی جکڑن اور تنگی، یہ کرونا وائرس کی خاص علامات ہیں۔ اس میں فلو اور چھینکیں الرجی کی طرح اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، آپ نے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا۔ یاد رکھیں کہ فلو اور چھینکیں کم شدت کی ہوتی ہیں کرونا وائرس میں، ٹھیک ہے، عام الرجی کی نسبت۔ اور جو سب سے بڑی علامت کرونا وائرس کی ہے کہ کھانسی، سانس کی تنگی، چیسٹ کنجیشن یا سینے کا بند ہو جانا، جیسے ریشہ وغیرہ ہونے کے بعد، تو کنجیشن کے ساتھ اور کف کے ساتھ، ڈرائی کف کے ساتھ بخار ہو جانا جو 100 ڈگری سے کم از کم اوپر ہی ہو، بخار ہو جائے، اور پٹھوں اور جوڑوں میں شدید درد، یہ بھی ایک، اگر یہ سب چیزیں اکٹھی پائی جائیں تو یہ خدا نخواستہ کرونا وائرس ہو سکتا ہے، لیکن لازمی نہیں۔ سمٹمز، ہم صرف اس ویڈیو میں سمٹمز کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈائگنوزز کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یہ پلیز اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔ یہ جسٹ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے طور پہ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کم شدت کی فلو اور چھینکیں اور اس چیز میں اتنا شدید پانی ناک سے نہیں آتا یا آنکھوں سے، اور گلا خراب ہونا، گلے میں درد ہونا، تو اس کے ساتھ ساتھ بخار اور پٹھوں اور جوڑوں میں درد، خشک کھانسی اور سانس کی تنگی یا سینے کی جکڑن وغیرہ ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ کرونا وائرس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ نیکسٹ جو ہے کہ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سانس کی نالی کا نچلا حصہ کرونا وائرس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، جس میں سینہ اور پھیپھڑا، سینے میں درد ہو جانا، پھیپھڑوں میں، یعنی کہ ذہنی پتہ پھیپھڑوں میں اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو سینے میں درد ہوگا۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ جو نظام تنفس ہے ہمارا، سانس کی جو نالی ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک وہ ہے جو ناک، منہ، سر، گلا اور یہ جو اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے سانس کی نالی کا نچلا حصہ، یعنی کہ جس میں سینہ اور چیسٹ اور آپ کی جو لنگز ہیں، یہ سارا ونڈ پائپ جو نیچے والا حصہ ہے یہ۔ تو کرونا وائرس سے جو متاثر مریض ہوگا اس کو سینے میں زیادہ پرابلم ہوگی، سینے میں زیادہ جکڑن ہوگی، اسے پھیپھڑوں میں زیادہ مسئلہ ہوگا، کھانسی ہوگی اس کو، ٹھیک ہے،
یہ خاص اس کی علامات ہیں۔ تو یہ نمونیا جیسی شکایت بھی پیدا کر دیتا ہے، اگر مرض شدید ہو جائے تو پھر پھیپھڑوں میں پانی پڑ سکتا ہے، جس کے لیے مریض کو وینٹیلیٹر پہ رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ان کیسز میں ہوتا ہے جو بہت ہی شدید نوعیت کے ہوتے ہیں، تو وہ ان مریضوں کا جو کلینکل جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں شاید کبھی نہ کبھی ان کو وینٹیلیٹر پہ بھی رکھنا پڑ سکتا ہے۔ اس ساری بات کے بعد اگر ہم اس کو دیکھیں کہ عام الرجی سے جو ہونے والی جو شکایات ہیں وہ زیادہ شدت والی علامات ہوتی ہیں کرونا وائرس میں، یعنی کہ جتنی عام الرجی میں آپ بیمار ہوتے ہیں اس سے زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے گھر والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ زیادہ بیمار ہے۔ فار ایگزامپل عام الرجی کے ساتھ جو لوگ یوز ٹو ہوتے ہیں، جن کو پولن الرجی یا ڈسٹ الرجی یا کوئی اور الرجی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے فلو، چھینکیں آنا، ناک سے پانی آنا، آنکھوں سے پانی آنا، خارش ہونا کان میں، گلے میں خراش ہونا، اور نیزل ڈرپنگ یعنی کہ گلے میں کیرا یا ریشہ گرنا، یہ جو ایشوز جن لوگوں کو کامنلی ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے روٹین کی کام کرتے ہیں، وہ آفس بھی جاتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، کالج بھی جاتے ہیں، یونیورسٹی، اپنی جو ان کی روٹین لائف ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں، بس وہ چھینکتے بھی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھار جب الرجی زیادہ ہوتی ہے، پولن کاؤنٹ زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تھوڑے بیمار بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے جسم میں بالکل جیسے جان نہیں ہے، اٹھا نہیں جا رہا بیڈ سے، اور اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے، اور وہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں یا بالکل لیزی ہو کے بیڈ سلیپی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میکسیمم پولن الرجی آپ سے کر سکتی ہے۔ پولن الرجی میں یاد رکھیے گا کہ چھینکیں وغیرہ تیز ہوتی ہیں اور کرونا وائرس میں تیز نہیں ہوتی۔ تو کرونا وائرس اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو تو وہ بیماری کی شدت زیادہ محسوس کرے گا، وہ اتنا ایکٹیو نہیں رہے گا، وہ شاید بستر تک محدود ہو جائے یا بستر پر لیٹ جائے، اور یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کی علامات شدید ہوتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کرونا وائرس کی یعنی کہ بیماری بڑھتی جائے گی آپ کی۔ اب بات کرتے ہیں پولن الرجی کی۔ پولن الرجی، ڈسٹ الرجی یا کسی بھی قسم کی جو الرجی جو آپ کی جو ہے وہ ریسپیریٹری ٹریکٹ کو یا ریسپیریٹری ایشوز آپ کو کریٹ کرتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو موازنہ کرنا ہے ایکچولی کرونا وائرس کے مریضوں کے سمٹمز کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو وہی بات، فلو، چھینکیں، ناک سے پانی آنا، گلے میں خراش، گلا خراب، یہ صبح کے ٹائم اور خنکی کے ٹائم جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، اور فلو اور چھینکیں تیز ہوتی ہیں، چھینکیں واقعی بہت تیز ہوتی ہیں، ناک سے پانی آتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، گلے میں خراش ایکچولی اسی وقت زیادہ ہوتی ہے جب آپ کو چھینکیں زیادہ آ رہی ہوں اور ناک سے پانی بہہ رہا ہو، تو وہی پانی گلے میں جا کے خراش پیدا کرتا ہے۔ گلا خراب زیادہ تر نہیں ہوتا پولن الرجی یا ڈسٹ الرجی میں، گلا زیادہ خراب یا گلے میں درد یا اس کی وجہ سے بخار یوزولی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں جن لوگوں کو دمے کی بھی پرابلم ہو اور ان کو ٹانسلز کا ایشو ہو تو ان کا گلا خراب ہو جائے تو وہ یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو کرونا وائرس سمجھ لیں کہ کرونا وائرس ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگین میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ سمٹمز کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈائگنوزس کی بات نہیں کر رہے۔ تو گلے میں خراش ہوتی ہے تو گلا بہت کم خراب ہوتا ہے، ہاں اگر بہت زیادہ پانی ٹپکتا رہے آپ کا گلے میں اور بہت زیادہ وہ ایک جو کڑواہٹ ہوتی ہے اس کی پولن الرجی کے جو نیزل فلو ہوتا ہے اس سے گلا خراب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں تھوڑا سا رکھنا ہے۔ لیکن جب پولن الرجی کے جو پیشنٹس ہیں جن کو آلریڈی الرجی ہے اور وہ ہر سال ان کو ہوتی ہے تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجھے پولن الرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الرجی کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ صبح کے ٹائم زیادہ ہوں گی، دن کے ٹائم جب 10-11 کا بج جائیں گے تو اس کے بعد سے ان کی سمٹمز کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ 3-4 دن مسلسل رہتی ہیں اور ان کو اسٹیرائڈز بھی لینی پڑتی ہیں، لیکن وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ یوز ٹو ہوتے ہیں، ان کو یہ ان کی باڈی خود بتا رہی ہوتی ہے کہ اٹس نارمل روٹین۔ وہ گھر میں بعض اوقات ان کو فار ایگزامپل فروری یا مارچ یا اپریل کے مہینے میں آفس سے 2-3 دن چھٹی بھی کرنی پڑ سکتی ہے، اپنی الرجی کی جو سمٹمز ہیں وہ بہت شدید ہو جاتی ہیں، چھینکیں وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے باڈی بالکل جان نہیں رہتی، لیکن اتنا زیادہ بیماری نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ پولن الرجی میں وقت گزرتے ساتھ جیسے جیسے آپ ریسٹ کرتے ہیں تو گزرتے وقت کے ساتھ آپ کی علامات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، چھینکیں کم ہو جائیں گی، ناک سے پانی بہنا ٹھیک ہو جائے گا، میں بھی ہر روز صبح پھر تیزی ہو جائے چھینکیں، لیکن وہ وقت گزرتے کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پولن الرجی کی۔ تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آنکھوں میں پانی، جلن، خارش یہ بھی ہوتی ہے پولن الرجی والوں کو، جو کہ کرونا وائرس کے مریضوں کو نہیں ہوتی۔ اور سر درد،
بھاری پن اور بے چینی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ اتنا چھینک رہے ہیں، جب اتنا فلو ہے ناک، تو ویسے ہی ایک پورا جیسے جکڑا جاتا ہے، جیسے سائنس جس کو کہتے ہیں، ایسی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، پورا جسم بالکل بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے، بے چینی سی رہتی ہے، اف یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پولن الرجی ہے، یہ سائنس جو ہے یہ چہرے اور سر تک محدود ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے اوپر والے پورشن سے زیادہ اس کا تعلق ہے الرجی کا، کہ سر میں درد ہوگا، فیس میں، بعض اوقات دانتوں میں درد ہوتا ہے، دانتوں تک درد ہو جاتا ہے، اور کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، گلا خراب، گلے میں خراڑ، کھٹا کھٹا محسوس ہوتا ہے، کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھاری پن آ جاتا ہے۔ اور اس میں پولن الرجی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سانس کی اوپر کی نالی کا حصے کو افیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کو یہ افیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ پولن الرجی یا ڈسٹ الرجی ہوتی ہے وہ یہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام الرجی والی جو علامات ہوتی ہیں، اس میں معمول عادت جن کی بالکل متاثر نہیں ہوتی، اور یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ دوائیاں لیں یا نہ لیں۔ بعض لوگ اسٹیرائڈز لیتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ ڈاکٹر اگر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے تو پھر آپ لیں، ادروائز الرجی ہے اس نے چلے جانا ہے۔ جب اس کا الرجی کا جو بھی فیکٹر الرجی کاز کر رہا ہے وہ جب ریموو کر دیں گے، یا اس انوائرمنٹ سے آپ ہٹ جائیں گے، کھڑکیاں دروازے بند کر لیں، تو آپ کو شاید الرجی کے سمٹمس ہوں ہی نہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کاز اینڈ جو ہے وہ ایکشن جو ہے نا وہ اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہلکا سا موازنہ ہے کرونا وائرس اور پولن الرجی کا۔ سب سے بڑی جو ڈفرینس ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے نا وہ فیور جو ہے وہ دیتا ہے آپ کو، بخار اور شدید درد ہوتا ہے پٹھوں اور جوڑوں میں، جبکہ پولن الرجی میں جو ایک وہ کافی ہوتی ہے نا، بالکل جیسے لیزی ہو جانا اور بیڈ پہ لیٹ جانا، وہ بخار نہیں ہوتا ہے ایکچولی، ویسے ہی ایک جسم جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے اس کے اتنا زیادہ پانی اور فلو، نیزل فلو کی وجہ سے۔ تو یہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔ آپ بتائیں جی کہ استھما کے جو پیشنٹ ہیں ان کا، اور یہ یوزلی جن کو استھما ہوتا ہے ان کو پولن الرجی یا الرجی ضرور ہوتی ہے اس موسم میں، اگر ان کو الرجی نہ بھی ہو تو ان کی سمٹمس تھوڑی سی ایگریویٹ ضرور ہو جاتی ہے۔ ان کا مسئلہ تھوڑا سا کرونا وائرس سے موازنہ کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ اس لیے کیونکہ استھما بھی جو ہے وہ بھی اگر بگڑ جائے تو وہ بھی چیسٹ کنجیشن یا سینے کی بندش، یعنی سینہ بند ہو جانا، وہ ریشے سے وہ کاز کر سکتا ہے۔ لیکن دمہ کے جو مریض ہوتے ہیں اور ان کے پاس اپنی میڈیسنز ہوتی ہیں، اور وہ انہیلر اور روزانہ کی ان کی فکس ڈوز ہوتی ہیں جو ڈاکٹر نے ان کو بتائی ہوتی ہیں۔ تو اگر ان کا جو استھما کی یہ جو سینے کی جکڑن ہے یا سانس کا چڑھ جانا ہے یا سانس میں ویز پیدا ہو جانا ہے، وہ ان کے انہیلر جو ڈاکٹر نے ان کو دیا ہوا ہے اور جو روزانہ کی میڈیسن جو انہوں نے لینی ہے اس سے اگر وہ رسپونڈ کر رہی ہے ان کو استھما، اور وہ انہیلر یوز کرنے یا اپنی میڈیسن یوز کرنے کے بعد ریلیف محسوس کرتے ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، یہ کرونا وائرس نہیں ہے۔ آپ کی اپنا یہ کنٹینیوڈ استھما جو آپ کے ساتھ کافی عرصے سے چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح الرجی کے جو پیشنٹس ہیں وہ ان کو یوزلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری اپنی سمٹمز، ان کو وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ایسیمیلیٹ ہو جاتے ہیں اپنی بیماری کے ساتھ۔ تو کرونا وائرس تو ایک ایپیڈیمک ہے، اس کی جو ایک ڈفرینٹ اس کا جو پاتھ وے ہے مرض کا، تو آپ نے تھوڑا سا، میں نے کوشش یہی کی کہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیا جائے کہ ہاؤ ٹو کمپیئر بٹوین دی سمٹمز۔ تو سب سے بڑی بات جو سامنے آئی ہے کہ دمہ اور پولن الرجی دونوں میں بخار نہیں ہوگا آپ کو، بخار اور پٹھوں میں جو شدید درد ہے یہ کرونا وائرس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ اور دوسرا، استھما میں آپ ریسٹ کریں آپ بہتر محسوس کریں گے، لیکن اگر کرونا وائرس ہے تو اگر آپ ریسٹ کرتے بھی جائیں تو بہتر نہیں، اگر اس نے شدید علامات اس نے اختیار کرنی ہے تو وہ کرے گا، تو وہ اس کا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ آپ جب جائیں گے ہاسپٹل میں فار ٹریٹمنٹ، تو وہ جو آپ کو ٹریٹمنٹ دیں گے آگے، تو اس سے اللہ بھلا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب مسلمانوں کو اور سب کو اس بیماری سے بچائے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔